انگریز نے اس خطے میں آ کر اس خطے کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، بہت ساری زیادتیاں کی ہیں۔ اس کے جغرافیہ سے، اس کی معاشرت سے، اس کی معیشت سے، اس کی تہذیب و تمدن سے، اس کے کلچر سے، یہاں تک کہ اس کی تاریخ سے بھی کھلواڑ کیا ہے انگریز نے۔ اور یہ اتنی طویل داستان ہے اس کے کھلواڑ کی اور اس کی زیادتیوں کی، اس کے ظلم کی، جو اس خطے سے اس نے کیا ہے کہ اس کے لیے بہت سارے کتابیں ہزاروں صفحات پر مشتمل آپ کو ملیں گی، جس کے اندر یہی کچھ ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر جہاں اس نے بہت سارے کھلواڑ کیے ہیں، اس کے اندر ایک اس نے یہ کام ایک مشہور، میں جو آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں اس کی زیادتیوں میں سے ایک تاریخی زیادتی دیکھیں۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بت شکن تھے، سومنات کے مندر توڑے تھے۔ بت شکن محمود غزنوی، یہ ان کا لقب گویا کہ ایک مشہور ہے کہ وہ بت شکن تھے اور انہوں نے بت توڑے تھے۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ وہ محمود غزنوی جو غزنی سے چلا، افغانستان سے چلا، یہاں ہندوستان میں آیا اور اس نے سومنات کے مندر توڑ دیے، جبکہ اس کے پڑوس میں، اس کی سلطنت کے اندر، اس کی سلطنت کے وسط میں، اس کے قلب میں بامیان کے بت موجود تھے۔ وہ محمود غزنوی نے کیوں نہیں توڑے اور یہاں کے بتوں کو وہ کیوں توڑنے آ گئے؟ اچھا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس سوال کی گتھی کو سلجھاتے سلجھاتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو پہلے کی تاریخیں ہیں، یہ ان تاریخوں کے اندر اس کے بت شکنی کے کوئی شواہد نہیں ملتے اور کوئی تذکرہ نہیں ملتا پرانی تاریخوں میں۔ لیکن جو بعد میں انگریز کے اس خطے کے اندر، اس کے استعمار کے بعد جو تاریخ مرتب ہوئی ہے، اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ تو اس نے اپنی مرضی کی تاریخ پڑھائی اور جس کے اندر اس نے مسلمان فاتحین کا بہت بھیانک چہرہ دکھایا، اور یہ اس منصوبے کا حصہ تھا، جس منصوبے کے تحت اس نے ہندوستان کی قوموں کو مذاہب میں، سب سے پہلے اس نے مذاہب کی بنیاد پر تقسیم کیا، پھر اس نے تہذیب کی بنیاد پر تقسیم کیا، پھر بیانیوں کی بنیاد پر تقسیم کیا، پھر اب اس نے نعروں کی بنیاد پہ تقسیم کیا۔ تو یوں اس نے ہندوستان کے پرامن ماحول کو آپس میں الجھا کر، تو وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کہ وہ جس مشن پر تھا، تو اس نے اس خطے کی ہر چیز کو مسک کے رکھ دیا۔ اس کے اندر اس نے ہماری تاریخ کو بھی مسک کے رکھ دیا۔